دارالعلوم پریٹوریا، عرش بری پر آفتاب تاروں میں مثل ماہتاب، کچھ اس طرح لگنے لگا دارالعلوم پریٹوریا، دارالعلوم پریٹوریا، دارالعلوم پریٹوریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج انجمن پروگرام میں ایک عالم با عمل، صوفی با صفا، ایک دانشور، استاذ العلماء، حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ آپ دارالعلوم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ کے فاؤنڈر اور پرنسپل ہیں، اور مفتی اعظم ساؤتھ افریقہ بھی ہیں۔ میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10 سال پہلے اسی چینل پر ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے کہ حضرت قبلہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے آج کی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے دارالعلوم اور جدید دور کے تقاضے۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وازواجہ واصحابہ وامتی اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے ایک بار پھر زندگی میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی محترم جناب انور دوست صاحب، مجھے خوشی ہے آپ سے مل کے، اور اسپیشلی آپ کا یہ جو چینل ہے تو یہ قابل ستائش ہے کہ گائے گائے پبلک تک ایک اویکنس، بیداری کا کیفیت بنانے کے لیے اس طرح کے پروگرام عمل میں لائے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی متعلقین ہیں سب قابل ستائش ہیں۔ اللہم زد فزد، اللہ کریم آپ کو اور ہمت دے اور یہ صلاحیتیں دے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بھی اسی طرح آپ عام کرتے رہیں۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ ان ہمت افزائی کلمات کے حضرت قبلہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت قبلہ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب کہ دارالعلوم پریٹوریا کے آپ فاؤنڈر ہیں، اور میں آپ کو ازل میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ایسے اساتذہ ہیں، یا پھر کہہ لیجئے کہ جو طلباء ہیں وہ یہاں سے فارغ التحسین ہیں، اور اب الحمدللہ یہ عالم بھی ہیں، یہ حفاظ بھی ہیں، اور الحمدللہ ان میں کئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پریٹوریا سے ابھی تک رابطے میں ہیں، اور یہ سب ممکن ہو رہا ہے حضرت قبلہ حضرت مفتی محمد اکبر ہزاروی دامت برکاتہم کی کوششوں سے، کے تعاون سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت قبلہ کی عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے دارالعلوم اور جدید دور کے تقاضے۔ آغاز ہم وہاں سے کرنا چاہیں گے کہ اسلام میں دارالعلوم کا کنسپٹ جو ہے، تصور جو ہے، وہ کہاں سے ہے؟ جی، اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ابھی اشارہ فرمایا، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت ہے، بزرگان دین کی توجہ ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء کی دعائیں ہیں، مشائخ کی دعائیں ہیں۔ دارالعلوم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں ایک کمرے سے شروع ہوا تھا۔ الحمدللہ اس وقت 25 ممالک سے زیادہ کے طلباء زیر تعلیم ہیں، سبحان اللہ، اور 4 زبانیں لازمی ہیں، جن میں سے عربی
جامعہ ازہر دنیا کی بہت مشہور پرانی اسلامی یونیورسٹی مصر میں، وہاں کے چند اساتذہ 3 سال کے پیریڈ کے لیے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے طلباء دوسرے تیسرے سال میں روانگی سے عربی لکھنا بولنا پڑھنا الحمدللہ، اور وہ جب ان کا پیریڈ 3 سالہ ختم ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں، اس طرح تو تسلسل 2005 سے یہ سلسلہ جاری ہے تسلسل کے ساتھ، اور اردو سکھانے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے اساتذہ ہیں، اور انگلش مقامی زبان ہے، مقامی اساتذہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے شاید سوال میں بھی لے آتا ہے لیکن میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہے ایک اگر دارالعلوم کے ساتھ ایک بچے کا تعلق ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، تو پھر وہ یہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے، اسکول کی تعلیم، اس سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 6ویں جماعت سے فرام گریڈ 6 ٹل 12 کنٹینیوسلی پراپر اسکول کی ارینجمنٹ ہے وہاں دارالعلوم میں، تو if any student is going to join Darul Uloom Pretoria in South Africa, he won't miss his normal school, but same time he will be Hafiz Quran, Subhanallah, Alim Deen, Mufti Islam. So alhamdulillah, like you mentioned, from your country, this noble country of Mauritius, many students went there. After the completion of their courses, they returned to the country, and alhamdulillah, I met someone, some students, graduates now, Maulana, they were students, but now alhamdulillah they are great personality. According to their ability, they are performing دینی service on different places, alhamdulillah, uniquely. بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اب آتے ہیں وہ اپنے جو سوال دارالعلوم کا کنسیپٹ، دیکھیے ہمارے لیے سب سے بنیادی ذات نبی کریم علیہ السلام کی ہے، بالکل بے شک، اور جو کنسیپٹ وہاں سے آیا ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ بے شک، when the holy prophet علیہ السلام migrated from Makkah to Medina, I won't go detail because time doesn't allow me. وہاں مدینہ میں سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا۔ دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں، سینٹر ہوتا ہے، سارے وہاں رہتے ہیں۔ علوم علم کی جمع ہے، تو علم کئی علوم جہاں سکھائے جائیں اس کو دارالعلوم کہتے ہیں، علوم کا مرکز۔ تو اصحاب صفا صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے حصول کے لیے، علم کے لیے، لفظ دین ایک عام لفظ ہے جس میں محض قرآن اور یعنی جس کو آج کل تصور دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ مولوی صاحب ہیں باقی ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن دین ایک ایسا وائڈ ورڈ ہے، جامع اور کمپریہنسو لفظ ہے کہ اس میں سارے علوم آتے ہیں۔ بالکل، وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خوش چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، سارے علوم کا مرکز قرآن ہے، ہر علم قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ہمارے ذہن، انسانی ذہن وہ قاصر ہیں کہ اس کو کما حق کو پا سکیں۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا وافر حصہ وہاں مقدار سے حاصل کیا۔ بہرحال قرآن میں دنیاوی دینی علوم سب موجود ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، جو اس دارالعلوم کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے،
اسلامک یونیورسٹی جو مدینہ شریف میں اس میں 70 صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام بہت مشہور ہے, اکثر حدیثیں بھی انہی سے روایت ملتی ہیں آپ کو. پھر جلیل القدر شخصیات ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ اور جلیل القدر, یہ نبی کریم علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس دارالعلوم کے پروردہ ہیں اور گریجویٹ ہیں. تو اب یہاں ایک یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح دینی تعلیم آج جو تصور ہے یہ بھی تھا, اور جس کو آج کل عصری تعلیم کہتے ہیں, سیکولر ایجوکیشن, اس کے بغیر تو تھا ہی نہیں. چونکہ اب دیکھیں انہوں نے دنیا پر حکومت کی. نبی کریم علیہ السلام کے دارالعلوم سے پڑھے ہوئے جو حضرات تھے, عظیم شخصیات تھی, تو انہوں نے پوری دنیا میں پھیل گئے اور دنیا پہ حکومت کی. تو وہ دینی دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی ضرورت وہ پورے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اس لیے وہ الحمدللہ کامیاب رہے. تربیت تو وہیں سے ملی, تربیت تو اسی دارالعلوم سے ملی تھی الحمدللہ. تو یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ آپ کے ملک میں بھی اس طرح کے کچھ اداروں میں مجھے جانے کا موقع نصیب ہوا. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے, لیکن ابھی اس سے زیادہ ضرورت ہے. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, قابل ستائش ہے, اپنی بساط کے مطابق جو کرتے ہیں وہ مبارکباد کے حقدار ہیں. اللہ ان کو اور صلاحیتیں دے اور یہ سلسلہ چلتا رہے آگے. لیکن اس کو آگے مزید بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. چونکہ دیکھیے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابتدائی دور جو تھا تعداد بہت کم تھی مسلمانوں کی. تو اس دور میں اسپیشل فل ٹائم 70 اسٹوڈنٹ اس دارالعلوم میں ہونا, دارالعلوم نبوی میں ہونا, یہ ایک قابل استائش بات تھی. لیکن اب جب تعداد بڑھ گئی ہے, پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دنیا میں بھی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ کے ملک میں دیکھ لیں مسلم تعداد اس کے تناسب سے, جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس کے تناسب سے میں اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ دارالعلوم آٹے میں نمک کے برابر ہیں. دیکھو جب کھانا پکاتے ہیں نا تو آٹا تو تھوڑا سا نمک ہوتا ہے, تو اس طرح آبادی جو مسلمز ہے وہ اتنی زیادہ ہے جیسے آٹا, اور دارالعلوم بالکل نمک کے برابر ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ جس طرح تعداد مسلمانوں کی بڑھتی ہے ان کی مذہبی, دینی, دنیاوی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک اس طرح کے جامع ادارے ہوں اسی تناسب سے. اب دیکھ لیں آسانی سے سننے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسکول ہیں, پرائمری اسکول, پھر ہائی اسکول, سیکنڈری اسکول, اور اس کے بعد تشریح اور کالج یونیورسٹی, تناسب دیکھ لیں اس کے مقابلے میں دارالعلوم کی تعداد کیا ہے. حالانکہ تعداد مسلمانوں کی بڑی ہے, تو جس طرح مسجد نبوی میں شروع ہوا تھا ادارہ تعلیمی, اسی طرح اسی تناسب سے مسلمانوں کے تناسب سے تعداد کے حساب سے بڑھتے رہتے. لیکن اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کا آپ نے ابھی گفتگو سے پہلے اشارہ کیا کہ وہ جو تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے ایک محدود ہے دارالعلوم کے بارے میں, تو اس کے ازالے کے لیے اب ہمیں عملی طور پہ کچھ اقدام کرنا ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کا جو تاثر ہے ذہن کا اس کو بدل سکیں. میں ایک بات کرتا ہوں یہاں, یقیناً یہ سننے والے ان کے اندر انکریجمنٹ ہوگی اور پھر ہمت ہوگی آگے اس دینی پلیٹ فارم پہ کام کرنے کی. نبی کریم علیہ السلام کی ایک مشہور کلمات ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی, اور دوسری حدیث میں آتا ہے من تمسک بسنتی, او من احیا سنتی ہند فساد امتی, ہند فساد امتی فلہو اجر شہید, اور دوسری حدیث میں آتا ہے
وَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید. ایسی کیفیت جب کہ سنت کی پرواہ نہ ہو، آہستہ آہستہ سنتیں مٹتی جائیں، کمزور ہوتا جائے یہ مسئلہ. عند فساد الامتی، فساد امتی، جب امت میں اس طرح کے فساد اور فتنے اور بہت زیادہ ہوں اور سنتیں کم ہوتی جائیں، تو ایسی کیفیت میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جس کا تمسک میری سنت کے ساتھ ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کوئی اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں مئۃ شہید، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اگر 100 شہید ہوئے، جتنا ان کو ملتا ہے اتنا سنت کو احیاء دینے والا اور تمسک کرنے والا ایسی حالت میں کہ جب فساد امت ہو اس کو اتنا ثواب ملے گا. تو اس وقت جیسے میں نے کہا، عرض کیا کہ تعداد مسلمانوں کی اتنی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ سنت مٹتی جا رہی ہے. کتنے دارالعلوم ہیں، کتنے دینی مراکز. تو اس وقت جو یہ سنت زندہ کرتا ہے دینی مرکز قائم کر کے، تو یقیناً حدیث کا مصداق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید یا 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اور وہ علماء ہیں، وہ قابل ستائش ہیں جو یہ کام کریں گے، اس کا مصداق بنیں گے. اور پھر اس کو چلانے کے لیے مطلب فائنینس یہ ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے، مالی حالت ان کی اچھی ہے، تو وہ بھی محروم نہیں رہیں گے. وہ بھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب مالی مدد کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. دیکھیں صحابہ کرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار واقعات ہیں کہ وہ سب کچھ انہوں نے پیش کیا دین کے لیے. تو اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی راہ میں خرچ کی جائیں تو وہ صحیح دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات ہوگی. ورنہ یہ جو مال و دولت ہے ہمارے پاس، اس پر بھروسہ نہیں ہے. آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو امیر ترین ملینر پیپل آفٹر وائل دے بیکیم بیگر. ایسا ہوا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہاں سمجھنے کے لیے بات آسانی ہوگی کہ وہ ملینر تھے. تو ایک دن فجر کی نماز انہوں نے ہماری مسجد میں پڑھی، اور ہمارا معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سب اسٹوڈنٹ ٹیچر قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس قرآن خوانی کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. جو ہمیں اطلاع ملے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، بیمار ہے، تو ان کو شامل کرتے ہیں. تو وہ بھی ہمارے پاس آیا کہ مشکل ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے. تو جب پروگرام دعا ختم ہوئی تو جانے لگا تو کہنے لگا پلیز کین یو ڈراپ می ایٹ مائی ہوم. تو میں نے کہا یو ڈونٹ ہیو کار؟ ہی سیڈ آئی لاسٹ ایوری تھنگ. اب ایک وقت تھا ملینر تھا، آج اس کے پاس سواری نہیں ہے. تو یہ دنیاوی جو مال ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے اللہ کرنے. اور دوسرے اعتبار سے آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارا مال ہے. جب ہماری روح نکل گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، تو ہمارے بچے اس پر لڑائیاں کریں گے. تو اپنے ہاتھ سے دو. تو اس وقت بہترین موقع ہے اسپیشلی اس ملک موریشس میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے وہ دینی اداروں کی خدمت کریں گے، اور وہ دینی اداروں سے پڑھ کر عالم حافظ بن کے آگے فیلڈ میں کام کریں گے. تو جب تک وہ دینی خدمت ہوتی رہے گی تو جس نے ان کو عالم بنانے، حافظ بنانے میں مدد کی ہے، اس کا صدقہ جاریہ رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. آپ خود ایک بہت بڑے دارالعلوم چلاتے ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تقریباً 25 ممالک ایسے ہیں جہاں سے دنیا کے 25 ممالک سے آپ کے یہاں وہ طلباء آ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں موجودہ دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو دارالعلوم کے سامنے کون سی چنوتیاں ہیں، کون سی چیلنجز ہیں جن کا سامنا
کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے اعتبار سے یہ مختلف ہے. آپ کے یہاں ہو سکتا ہے جو چیلنج ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، ہو سکے جو ہمارے یہاں وہ انگلینڈ میں نہیں ہے یا فرانس میں نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جو چیلنجز ہے، جو چنوتی ہیں، ان کا سامنا کس طرح کیا جائے؟ آپ کا فرمان بالکل بجا ہے. عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں اپنے اراؤنڈ آس پاس تو واقعی ایسا ہے کہ اگر یہ جو جس کو آج کل سیکولر ایجوکیشن کہا جاتا ہے، حالانکہ میں نے کہا کہ اسلام میں جدا ہوتی ہیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال نے کہا تھا دین میں سب کچھ موجود ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا. بلکہ مجھے یہ بات یاد آ گئی، جو آپ نے سوال کیا وہ میں بھول نہ جاؤں، مجھے یاد کروانا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. بر صغیر کی ایک شخصیت ہیں جن کا نام یہاں بھی بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. وہ جامع علوم تھے. اس اعتبار سے میں کہوں آج کے اصطلاح میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے وہ مرقع تھے. جی بالکل. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو ریاضی، میتھ، حساب کے بڑے ماہر پروفیسر تھے، ان کو کوئی الجھن پیش آئی جی یہ ریاضی اور میتھمیٹکس سے، تو انہوں نے بہت کوشش کی، وہ مسئلہ حل نہ ہوا. تو اعلیٰ حضرت نے چند کلمات میں ان کو حل کر دیا. امام اہل سنت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے چند کلمات میں اس مسئلے کو حل کر دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دارالعلوم میں پڑھنے والی شخصیات ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب پروفیسر اور ڈاکٹر کی پی ایچ ڈی کرنے والے اپنے سبجیکٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ حل پھر دارالعلوم کی شخصیت، پڑھی ہوئی شخصیت کرتی ہے. تو اس اعتبار سے چیلنجز کی بات آپ نے کی، واقعی چیلنجز ہر اچھے کام کے لیے ہوتے ہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس پر اجر و ثواب کا حصول اس اعتبار سے بندہ حقدار نہیں بنتا. تو چیلنجز تو ہیں اس وقت. مثلاً جو میڈیا ہے، اسپیشلی مغربی یلغار جو ہے، اس میں ایسی کیفیت بنائی جا رہی ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کروں، ذرا وضاحت ہو جائے گی. یہاں بھی اکثریت میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، موسٹ آف دا پیپل اوریجنلی فرام انڈیا، majority of them. And India was British colony. پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، یہ سب متحدہ ہندوستان تھا اور یہ برٹش کالونی تھی. تو اس وقت جب آبزرو کیا حکمران پارٹی نے، جو برٹش رول کر رہے تھے، کہ ان لوگوں پر قابو پانا ہمارے لیے اس وقت تک آسان نہیں جب تک ان کے دل سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور محبت نہ نکال دی جائے. اسلام کی جو لگن اور احترام ہے وہ ان کے دل سے نہ نکال دیا جائے، اس کو نہ معروم کیا جائے، ان کو اس سے دور نہ کیا جائے، تو اس وقت تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. چونکہ کئی اوقات انہوں نے دیکھا عملی طور پہ کہ جب نبی کریم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا یا دین کے بارے میں ہوا تو مسلمانوں نے سب کچھ بلا دیا، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو انہوں نے یہ معاملہ آبزرو کر لیا کہ اس کے لیے جب تک ان کے دل میں یہ چیز ہے ہم ان پر حکمرانی بطریق احسن نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے بہت ساری چالیں چلیں، طریقے اختیار کیے، اپنے سورسز یوز کیے. اور مجھے یاد ہے ہمارے استاد
اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو مسجد کے اندر رہتے تھے, سونے کی جگہ بھی کوئی مناسب نہیں ہوتی تھی, تو پھر کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا, تو ہم اس مسجد کے آس پاس جو محلہ تھا, رہائش تھی, لوگوں کے رہنے کے گھر تھے, ان کے دروازے پر جا کے پیسز آف دا روٹی وی یوز ٹو برنگ اینڈ مطلب ہے کھاتے تھے. تو وہ فرمانا چاہتے تھے اس سے کہ دیکھو ہمارے بزرگ علماء نے ہم بچوں سے یعنی اس طرح کام لیا, حالانکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, دین کے بچاؤ کے لیے اس پر بھی وہ مطلب انہوں نے کیا. تو کہتے ہیں یہ صحرا ان علماء کو اور ان کے والدین کو جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آہستہ آہستہ یہ دین ایسا ہوتا جیسے یورپین کنٹریز میں ہو گیا. اسپین میں گیا تھا, بہت سارے لوگوں کو ملا, نام کے مسلمان تھے, کلمہ بھی نہیں آتا تھا, کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا, تو ایسی جغار تھی مغرب کی. اس طرح تو یہاں جو ہمارا یہ ہے سلسلہ بچا ہوا ہے, یہ علماء کو, پھر ہمارے علماء کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ تھے, آبا و اجداد, یہ صحرا ان کو جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ ان کا چال تھی, ان کا یہ پلان تھا کہ یہ جو دین والے ہیں, دین کے نام لیوا ہیں, ان کو لوگوں کی نظر میں گرا دیا جائے, منگتا بنا دیا جائے, اور جب یہ لوگوں کی نظر میں گر جائیں گے ان کی وقت نہیں ہوگی. جس شخصیت کی وقت نہ ہو اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو یہ الغار تھی, اور ابھی اسی کا اثر تھوڑا بہت ہے ان میں سے بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ مشکلات جو سامنے آ رہی ہیں, چیلنجز ہیں, ان میں سے یہی چیلنج بھی ہے کہ ہم جو مطلب ہے یہ میڈیا جو ہے اس میں اگر موازنہ کیا جائے تو اسلام کی تائید میں مجموعی طور پہ دنیاوی اعتبار سے, میں نے اپنے آپ کے لیکن مجموعی اعتبار سے ورلڈ وائز یونیورسلی اگر دیکھا جائے تو اسلام پر حملے زیادہ ہیں, اور اسلام کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. شیطان اپنے کارندوں کو استعمال کر رہا ہے, اس لیے کہ اس کو نقصان اسی سے ہے. وہ ایک روایت میرے آئی ہے ذہن میں, اس کی وضاحت کے لیے اور مفید ہوگی, کہ شیطان اپنے تھرون پہ, اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ کے لیے تخت ہوا کرتا تھا, اور ان کے وزراء آس پاس بیٹھے ہوتے تھے دربار میں, شاہی دربار میں, پریزیڈنٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں اس وقت. تو تخت پہ جب شیطان بیٹھتا ہے تو جو those who are appointed by him for the evils, after returning they giving their reports. مثلا ایک آتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے, کون سا کارنامہ میں نے کارنامہ یہ کیا کہ 2 شخصوں کو آپس میں لڑایا, یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, اس قتل کا میں ذمہ دار ہوں, میں نے کروایا, میں نے یہ کروانا. دوسرا کہتا ہے زنا کروایا, دوسرا کہتا ہے چوری کروائی, ڈاکہ مروایا. اس طرح ایولز کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے سٹ ڈاؤن ایوری باڈی, سٹ ڈاؤن. آخر میں ایک کہتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا, وہ دین پڑھتا تھا, تو آج میں نے اس کو ورغلا لیا. اس کو مطلب ہے اس کا ذہن اس کو کنفیوز کر دیا, اور اس کا ذہن ایسا بنایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد وہ دین پڑھنے مدرسے میں, دارالعلوم میں نہیں جائے گا. تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اسی خوشی میں آپ سے باہر ہو کے کہتا ہے کہ ادھر آؤ, میرے ساتھ بیٹھو, سٹ نیکسٹ ٹو می. اس کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے. تو وہ جو دوسرے ہیں ان کو غصہ آتا ہے
کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے بڑے بڑے کام اور کیے. ہمیں کہتے ہیں نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو. اس نے کیا کیا؟ ایک بچے کو ورغلایا. اس کا کارنامہ ہمارے ایول کے مقابلے میں یہ ایول چھوٹا ہے لیکن اس کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے. تو شیطان چلا کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جلس ہیں کہ میں نے اس کو کیوں اتنی اہمیت دی. Why I made him sit next to me on the throne. I gave him so much respect and honor. They are jealous with him. تو وہ یہ آبزرو کر لیتا ہے تو ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے بھی اپنے کارنامے کیے لیکن اس نے جو کارنامہ کیا یہ سب سے زیادہ بنیادی کارنامہ ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر یہ بچہ پڑھ لیتا، یہ طالب علم عالم بن جاتا تو نہ تمہاری کوئی سنتا قتل کے لیے، یہ لوگوں کو سمجھاتا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم. اگر کوئی بغیر کسی ویلڈ ریزن کے کسی کو قتل کرتا ہے گناہ تو وہ اس کی سزا جہنم ہے، تو ڈر کے لوگ کبھی قتل نہ کرتے. اسی طرح ایڈلٹری، یہ جو زنا ہے، اس کے بارے میں یہ بتاتا تو لوگ خائف ہوتے، اس زنا میں اپنے آپ کو اطلاع نہ کرتے. تو گناہوں سے یہ بچنے کا سبب بنتا. اگر یہ عالم بن جاتا تو یہ جو تم کام کارنامے کر رہے ہو تمہاری بات کوئی بھی نہیں سنتا. تو اس لیے میں نے اس کو اہمیت دی ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے یہ بنیادی کام کیا ہے. تو اس وقت برٹش نے بھی ایسا کیا کہ لوگوں کی نظر میں دینی لوگوں کو گرا دیا جائے، ایک نوکر کی طرح رکھا جائے. تو اس طرح وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس طرح ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی بات میں وزن نہیں ہوگا، جب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی حیثیت لوگوں کی نظر میں معاشرے میں ایسی ہوگی تو کوئی اس طرف پڑھنے کے لیے نہ آئے گا. تو جب ایسا سلسلہ ہوگا تو ان کو نبی کی محبت دل میں اور اسلام کی عظمت دل میں ڈالنے والی شخصیتیں نہیں ہوگی، دینی لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ موم کی طرح ہوں گے، جس طرح ہم موڑیں گے، جس طرح ہم کہیں گے یہ ایسا ہی مانیں گے. لیکن یہ صحرا ہمارے بزرگوں کو جاتا ہے، علماء کو جاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو جاتا ہے. انہوں نے یہ اپنی توہین برداشت کی، دوسرے لفظوں میں کہوں ذلت برداشت کی، لیکن دین کی خاطر انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ آج تک جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ صحرا ان کو جاتا ہے. تو اس طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کے چیلنجز ابھی بھی ہمیں اس طرح ہیں. ہمیں اس کے ازالے کے لیے بہر صورت بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور جو رکاوٹیں ہیں ان کا ازالہ کر کے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش. بالکل، بہت بہت خوب. ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دارالعلوم پریٹوریا کے بانی اور پرنسپل حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی دامت برکاتہ عالیہ. حضرت قبلہ نے بہت آسان لفظوں میں سمجھتا ہوں، بہت ہی سمپل لینگویج میں انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح آج ہمارے سامنے، بلکہ دارالعلوم کے سامنے کون سی چنوتیاں ہیں، کون سے چیلنجز ہیں. بہرکیف آئیے ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ، جس چیلنجز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح آج سماج میں دارالعلوم یا پھر کوئی علمی ادارہ ہو، یا کس طرح ایک سماج کو، معاشرے کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ وقتی طور پہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس میں ظاہری کیفیت کو دیکھی جا رہی ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دوں تو ظاہری اعتبار سے بھی سمجھنے میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آسانی ہوگی. میرا طالب علمی کا دور تھا تو میں اپنے استاد کے ساتھ مختلف جگہوں پہ گیا اور محفل میں گیا. مطلب ہے شادی کی محفل ہے، میت ہے، جنازہ ہے، کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل پروگرام ہے، کانفرنس ہے. مختلف پروگرامز میں اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کی معیت میں مجھے شرف حاصل ہوا گیا. تو میرا ذہن وہاں سے بنا اس تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے. عملاً میں نے دیکھا کہ میرے استاد کی اس محفل میں
جتنی عزت ہے، جتنا مقام ہے، جتنا مرتبہ ہے، اگر کسی نے ڈبل پی ایچ ڈی، ٹرپل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، حکمران ہے، اس کا وہ مقام نہیں جو یہ دین پڑھنے والے استاد کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی بڑے بڑے ڈاکٹر آ کے ہاتھ چومتے تھے، جوتے سیدھی کرتے تھے، اور حکمران وزراء تک اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ دیتے تھے۔ تو اس سے مجھے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ دین کے علم کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پھر سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ میں نے درس نظامی مکمل کیا، جس کو عالم کورس کہتے ہیں۔ اس کے بعد تخصص فی الفقہ مفتی کورس کیا، اور وہاں اسلام آباد پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، میں نے وہاں بھی جوائن کیا۔ پھر وہاں میرا جب کورس مکمل ہو گیا تھا تو پھر تھیسس لکھنا باقی تھا۔ تو اس دنوں میں میرے ہی استاد، جس ادارے میں پڑھا تھا، دینی ادارے دارالعلوم میں، تو انہوں نے کہا ہمارے ایک استاد عربی کے چلے گئے ہیں، تو آپ دن کے وقت پڑھایا کریں اور رات کو آپ تھیسس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو میرے تھیسس کا ٹاپک تھا المدائح النبویہ فی شبہ القارہ الہندیہ، بر صغیر انڈو پاک میں، اس ایرے میں عربی زبان میں جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا کی ہے نظم کی صورت میں، شعر کی صورت میں، اس پر میں نے ریسرچ کی تھی۔ تو الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ استاد نے میرے ذمہ لگایا تھا وہاں پڑھانا، اور جب میں ساؤتھ افریقہ کے لیے آیا تو یہاں بھی جب لوگوں نے اصرار کیا کہ میرے استاد مجھے یہاں چھوڑ دیں، تو استاد نے 2 سبب بنائے تھے، بیان فرمائے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ ابھی تعلیم سے فارغ ہو کے ان کو عملی میدان میں تجربہ نہیں ہے، اور یہ دارالحکومت ہے پریٹوریا، اس کی سب سے بڑی مسجد اور مرکز ہے دینی، تو اس کے لیے ہم آپ کو کوئی تجربہ کار شخصیت دیتے ہیں تاکہ آپ کے مقاصد حل ہوں۔ تو ایک یہ تھا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ابھی پڑھانا شروع کیا ہے دارالعلوم میں۔ ہمارے دارالعلوم میں پڑھنے والے اگر فار ایگزامپل 100 ہیں، 100 ہیں، تو ان میں سے باقی سارے امام، مطلب مسجد سنبھالنا، کمیونٹی کی ضرورت پوری کرنا، دینی وہ کر رکھتے ہیں، لیکن مدرس کم ہوتے ہیں۔ مدرس کا مطلب کہ دارالعلوم میں جو دوسروں کو عالم بنائیں، تو ٹیچر، تو اس طرح کے 4 یا 5 مشکل سے تھے، تو یہ بھی ان میں سے ہے، تو ہم اس کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کے کچھ جذبات تھے، اللہ نے کچھ کام کرنا تھا، دارالعلوم میں کچھ کام ہونا تھا، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب جیسا آپ کہتا ہے ہم ایسا ہی کرے گا، لیکن ہم کو یہی چاہیے۔ تو خیر وہ جو مسجد کی طرف سے مجھے کمرے ملے تھے، فلیٹ ملا تھا، 2 کمروں کا تھا، تو ایک کمرہ میرے لیے کافی تھا، اس وقت میں اکیلا تھا، اور دوسرے کمرے سے ہم نے شروع کیا۔ تو الحمدللہ چیلنجز بہت ہوئے، بہت ہی مشکلات پیش آئیں، لیکن ثابت قدمی جو ہے نا، استقلال، ٹو اسٹینڈ فرملی فور حق، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو کئی مرتبہ مطلب ایسا کہ دل ٹوٹ گیا، میں نہیں کام کر سکتا، ہمت ہار بیٹھتا تھا، لیکن پیچھے بزرگ تھے، ان کی دعائیں تھیں اور ان کی رہنمائی تھی کہ جو کچھ ہو جائے آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، رکاوٹوں کو آگے سے ہٹانا ہے، آپ نے خود نہیں ہٹنا۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں جس طرح کی بھی ہوں، ان چیلنجز کو ہم نے دور کرنا ہے آہستہ آہستہ، فرم سٹینڈرڈز کے ساتھ، اور جس قسم کا بھی چیلنج ہے ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے، اور یہ دارالعلوم دینی ادارے ایسے مرکز بنیں گے کہ یہاں سے پڑھنے والے بڑی بڑی شخصیتیں گزریں گی۔ جس طرح کہ مجھے ہمارے پاس پچھلے دنوں کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہیں نئے بھی وہاں انڈونیشیا سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے پہلا جو پریزیڈنٹ تھا، کنٹریز رول پریزیڈنٹ، اور وہ جامعہ ازہر سے فارغ تھا، اس نے دینی علوم پڑھنے کے بعد وہ پورے ملک کی حکمرانی کرتا ہے۔ تو اس طرح امتزاج ہو،
دین دنیاوی دونوں کا، تو وہ آدمی یقیناً بہت کامیاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اور اس کو ثابت قدمی کے ساتھ ہمت نہیں ہارنا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، جی جی بالکل، کتنی مشکلیں پیش آئیں، بہت بہت انگنت، مطلب ہے مکہ میں یہاں تک کہ اپنا عزیز وطن چھوڑا، which was birth place of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Situation was created by the kuffar like this. Then Nabi Kareem علیہ السلام left this place and came to Medina. But جو منزل مقصود کی مقصد تھا اس کے لیے سٹینڈ لیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہمیں مطلب پیغام دیتی ہے کہ جو بھی مشکل آئے آپ نے سٹینڈ لینا ہے فرملی، اور مقصد کو نہیں چھوڑنا، منزل مقصود کی طرف جانا ہے. ہمارے استاد ہیں، ایک مرتبہ میں نے کمزوری کی اور میں نے ان سے کہا کہ جب اس طرح کی اتنے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں تو ان کو کوئی سراہتا نہیں ہے، اور جب تھوڑی سی کمزوری ہو جائے، وہ بھی ہمارے خیال میں کمزوری نہیں ہوتی، کسی کے ان لوگوں کے خیال میں کمزوری ہے، تو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے وہ سنتے رہے. آخر میں اختصار کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ سنتے رہے. آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو چپکے سے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا. جو نشانہ ہوتا ہے ٹارگٹ، تیر وہاں آیا کرتے ہیں، تو آپ جس پلیٹ فارم پہ ہیں نشانہ ہے تو آپ کی طرف تیر آئیں گے، اس کو پرواہ نہ کریں. کہیں تم تو خوشی کا اظہار کرو، شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں نبی کریم کی اس سنت پر عمل کا موقع ملا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو کتنی دشواریاں پیش آئیں، کتنی مشکلیں پیش آئیں، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، جان تک کا خطرہ عملے ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مشن اور مقصود نہیں چھوڑا. تو تم اگر ایسا کرو گے، ثابت قدم رہو گے، تو تمہیں نبی کریم کی اس سنت پر عمل کا موقع ملے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہتے ہو؟ حضرت اللہ ان بہت ہی عمدہ گفتگو کے لیے اور اچھی باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آخر میں کیا ایسا ممکن ہے کہ عنقریب موریشس میں پریٹوریا دارالعلوم کی ایک شاخ موریشس میں آ سکتی ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے گریجویٹس اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کام کیا ہے، اور دارالعلوم کے ملحقہ برانچ کے طور ادارے قائم کیے ہیں اور بہت کامیاب ہیں. مثلا کیپ ٹاؤن میں بہت بڑا ادارہ ہے، وہ تو مرکز سے بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طرح ڈربن میں بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے، انگلینڈ میں بہت سارے ہیں، لسوٹو میں ہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا اس طرح کے ہیں نوجوان شخصیات، مثلا یہ مولانا اظہر صاحب ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، ہر ایک کے ساتھ نبھانے کی ان کو طریقہ آتا ہے، اور یہ پڑھانا بھی جانتے ہیں. رات کو ہم ان کے ادارے میں گئے، اکیڈمی میں گئے تھے، تو ان کے جو استاد ہیں اور جو سربراہ ہیں انہوں نے اتنے اچھے کلمات کہے ان کے بارے میں. تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی کچھ شخصیتیں نوجوان ہیں، اگر وہ اس فیلڈ میں آ کے کام کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یا کہ مطلب کہ مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. حضرت قبلہ بہت بہت شکریہ ان باتوں کے لیے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ نے بتائیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور MBC کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے لبیک کہا، ہمیں پتہ ہے کہ بہت محدود ایام کے لیے آپ یہاں پر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی تھوڑا وقت نکالا آپ کے لیے. اور جو باتیں آپ نے بتائے اس کو میں چاہوں گا کہ ایک علامہ اقبال کے ایک شعر سے اگر اس کا خلاصہ ہو جائے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشور. اللہ اکبر، بہت خوب. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس دعا کیجیے ہمارے لیے، دعا کیجیے ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر فارغ التحصیل ہے آپ کے یہاں سے، کہ جو جذبہ لے کر یہاں پر آئے ہیں اسی جذبے کے ساتھ وہ دین کے فروغ میں وہ کام کرتے ہیں. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. آمین. ساحل فساحل آمین. یا الہی کل صواب بسید الابرار
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين، وتب آمين. علينا انك انت التواب الرحيم آمين، آمين. بعظمت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت بہت جزاكم الله شکریہ. خيرا. السلام بارك علیکم الله. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. بہت ہی سادہ لفظوں میں، عام فہم الفاظ میں حضرت حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی دامت برکاتہ عالیہ نے دارالعلوم تعلیمی ادارے کی چنوتیاں کی چیلنجز پر آپ نے اگر تفصیل کے ساتھ نہیں مگر تفصیلی طور پر جو خاص نقاط ہے، جو خاص پوائنٹس ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے. بالیقین منزل دور ہے، مگر راستہ مشکل بھی ہے، مگر جو ہے اگر ہمت ہے، اگر جوش ہے، اگر طاقت ہے، تو وہی جذبہ ہے، وہی ولولہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آسانیاں فرمائے گا. تو انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.